السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے محرم الحرام کی، اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ لیکن ہر سال جیسے ہی مہینہ آتا ہے، کچھ لوگ اسے غم کا مہینہ مانتے ہیں، کچھ ماتم کرتے ہیں اور کچھ اسے سارے نو کی خوشی سمجھ کر مناتے ہیں۔ لیکن کیا اسلام نے ہمیں یہ سب کرنے کا حکم دیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں محرم کی اصل حقیقت۔ محرم ان 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ مہینے ہیں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا، گناہ اور زیادتی سے بچنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ محرم کا مہینہ اس لیے بھی مشہور ہے کہ 10 محرم یعنی عاشورہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ یہ واقعہ اسلام کی تاریخ کا ایک بہت خراش اور عظیم قربانی کا نمونہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم کرنا، سینہ کو بھی زنجیر زنی اسلام میں جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی جو اس میں نہیں تھی وہ مردود ہے۔ محرم کے نام پر جلوس نکالنا، خود کو زخمی کرنا، لوگوں کو ڈراوا دینا، نعرے لگانا، یہ سب اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام نے ہمیں غم کا اظہار بھی وقار سے کرنے کی تعلیم دی ہے۔ محرم کا دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون پر فتح کا دن بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں موسیٰ سے زیادہ اس دن کا حقدار ہوں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور فرمایا، آئندہ سال اگر زندہ رہا تو 9 اور 10 محرم دونوں کا روزہ رکھوں گا۔ لہٰذا عاشورہ کے دن روزہ رکھنا سنت ہے، ماتم کرنا، جلوس نکالنا غیر شرعی ہے۔ محرم کو کیسے گزاریں؟ زیادہ ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نفلی روزے رکھیں، اہل بیت سے محبت کا اظہار دعا اور نیک اعمال سے کریں، دنیا کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا کریں۔ اسلام نے ہمیں سادہ، پاکیزہ اور باعمل دین دیا ہے۔ محرم کو غم اور علم کا مہینہ بنائیں، نہ کہ بدعات اور ماتم کا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔